الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربیع الاول شروع ہو چکا ہے۔ ربیع الاول میں مسلمان کثیر تعداد میں محافل قائم کرتے ہیں اور جوش و خروش کے ساتھ آپ علیہ السلام سے اظہار محبت کرتے ہیں۔ ہم کسی کی نیت پر حملہ آور نہیں ہوتے، وہ اپنے ذہن کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنے واعظین اور خطباء کی تعلیمات کے مطابق اور اپنے مسلکی نقطہ نظر کے اعتبار سے سوچ رہے ہوں گے کہ ہم درست کام کر رہے ہیں۔ سالہ سال سے ہم نے اس میں بہت غور کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بعد کی ایک ایجاد کردہ صورت ہے، اس کا خیر القرون میں کوئی وجود نہیں ہے۔ اس بات پر سب مسلمان متفق ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے، اور کوئی مسلمان دنیا میں ایسا نہیں، بلا تفریق کے مسالک کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت موجود نہ ہو، لیکن اس کے اظہار کا طریقہ مختلف ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کا طریقہ مختلف ہے، اور اتنا تو ضرور ہے کہ طریقہ وہی معتبر ہوگا جو شریعت کے مطابق ہوگا۔ جو خلاف شرع طریقہ ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے، مقبول نہیں ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف نبی ہی نہیں بنایا بلکہ تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے، تمام نبیوں سے افضل بنایا، تمام نبیوں سے اعلیٰ بنایا، تمام نبیوں سے اکمل بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اظہار کے لیے واقعہ معراج رکھا ہے۔ اذان ہو جاتی ہے بیت المقدس میں، جبریل علیہ السلام اذان دیتے ہیں، صفیں بند جاتی ہیں، امامت کون کرائے؟ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور مصلی امامت پہ کھڑا کر دیتے ہیں، آپ نماز پڑھاتے ہیں۔ نماز جب ہو جاتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، مجھے نہیں پتا کہ میں نے کن کو نماز پڑھائی ہے، کیونکہ آپ تو اللہ کے حکم سے جبریل کے ساتھ سفر کر رہے تھے، وہ جبریل جیسے کہتے جا رہے تھے آپ ویسے اللہ کے حکم کے مطابق کرتے جا رہے تھے۔ فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کن کو نماز پڑھائی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ہیں ان سب کو یہاں جمع کیا ہے اور آپ نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی ہے، اس لیے ہمارا نبی تو سب سے اعلیٰ نبی ہے، سب سے افضل نبی ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے، بلکہ اس کو المیہ کہنا چاہیے، کہ پیغمبر کی تعلیمات سے
جہالت دن بدن بڑھتی جا رہی، ایسے ایسے کام ایجاد کیے جا رہے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ ایک تیسری عید ایجاد کر لی گئی ہے، یہ اضافہ دین میں کیا گیا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں اضافہ کیا گیا ہے۔ آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے اس کو عید بنا دیا ہے۔ بر صغیر میں یہ عید کب آئی ہے؟ یہ آئی ہے 1909 میں آئی ہے یہ عید، اور اس سے پہلے اس قسم کی محافل جو قائم کی جاتی تھی 600 سال پورے گزر گئے، لیکن کسی کے ذہن میں اس قسم کا دین کا کوئی نقشہ نہیں آیا، کوئی تصور نہیں آیا۔ 600 سال تک، 600 سال گزرنے کے بعد 7ویں صدی شروع ہوتی ہے۔ عراق میں، موصل میں مظفر الدین شخص ایک بادشاہ تھا، اس نے ایسی محافل قائم کرنا شروع کی۔ اور آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ بعض لوگ اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی سیاست کو غالب کرنے کے لیے، سیاسی مفادات کے لیے دین کو ایک کارڈ بنا کر پیش کرتے ہیں، دینی کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ اس وقت بھی اس نے یہی کام کیا کہ جگہ جگہ رسول اللہ کی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اظہار محبت کے لیے اس نے محافل قائم کرنا شروع کی۔ بڑی اتنی دعوتیں، اس وقت ایک درباری مولوی اس کو مل گیا، ہر دور میں ایسے ہوتے رہتے ہیں، اس نے اس کو شرعی حیثیت دے دی۔ ہر سال ایسا کرنا یہ باعث ثواب ہے۔ اندھا دھند لوگ شروع ہو گئے۔ میں تو خود حیران ہوں، ہم بچپن میں اپنے بڑوں سے سنتے تھے ربیع الاول کی 12 وفات کہتے تھے۔ رسول اللہ کی وفات کا سانحہ پوری دنیا کے حوادث سے بڑھ کر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن وفات پاتے ہیں، آپ علیہ السلام کی محبت میں صحابہ کا کیا حال تھا، وہ ایک دیکھنے کا لمحہ تھا۔ آج بھی وہ درج ہے سیرت کی کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، حضرت عمر جیسا آدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خبر کو برداشت نہیں کر سکتے، اس خبر کو جزم اور ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس خبر کو قابو میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور فرماتے ہیں مجھے جس نے بھی کہا نا کہ رسول اللہ دنیا سے وفات پا گئے ہیں، میں اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی وفات پر بے قابو ہو گئے اور کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ ایسے بیٹھ کے نہ بات کرتے ہیں نہ کسی کی بات سنتے ہیں۔ اتنا غم طاری ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا۔ یہ صحابہ کا حال تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کی وفات پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر اس قدر غمگین، کیونکہ آپ کی 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں آپ علیہ السلام کی آپ کی زندگی ہی میں وفات پا گئے، اور تینوں بیٹے آپ علیہ السلام کی آپ کی زندگی میں وفات پا گئے۔ تو آپ علیہ السلام کی صرف ایک صاحبزادی موجود تھی جو آپ کے جانے کے بعد 6 ماہ کے بعد دنیا سے چلی گئی۔ اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا کا کیا حال تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمانے لگی اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے اس شہزادی نے کہا اے بلال یہ بتا تو کہ تو نے میرے باپ کی قبر پہ مٹی کیسے ڈالنی ہوگی۔ اس قدر غمگین تھی حضرت فاطمہ الزہرا، اشعار پڑھتی ہے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ میرے اوپر اتنے مصائب آ کر پڑ گئے ہیں، اتنا غم لاحق ہو گیا مجھے، اگر یہ مصائب دنوں پر ڈال دیے جائیں تو دن اپنی روشنی ختم کر دیں اور یہ دن بجائے دنوں کے راتیں بن جائیں۔ اس قدر مجھے اپنے والد کے جانے کا صدمہ ہے دنیا سے۔ صحابہ رو رہے ہیں، صحابہ پریشان ہیں، آپ کے گھر والے پریشان ہیں۔ مسلمانوں کچھ عقل سے کام لو، میرے نبی کے صحابہ کو صدمہ ہے، ہم بہت گناہگار ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نے کبھی کسی بدعت کا ساتھ، بدعت بری چیز ہے،
یہ کوئی بدعت، کوئی کھڑے، کوئی ایجاد کرے، کوئی موجد ہو، بدعت بہت بری بلا ہے، شرک بہت گندی چیز ہے، ان چیزوں کا ہم کبھی ساتھ نہیں دے سکتے، نہ دیا ہے آج تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ڈھال ہے، آپ علیہ السلام کے خاتم خاص حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال خدمت کی ہے، کتنے خوش نصیب صحابی ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بابرکت خاتون اور صحابیہ ہیں، 10 سال کا بچہ حضور کی خدمت میں لاتی ہیں، عمر 10 سال ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا یہ بچہ تو قبول فرما لے، یہ آپ کی خدمت کیا کرے۔ حضور نے مہربانی فرمائی اپنی خدمت کے لیے حضرت انس کو قبول فرمائی۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی ہے، بچے تھے۔ اپنا ایک واقعہ بھی بیان کرتے ہیں، مجھے آپ علیہ السلام نے ایک کام کے لیے بھیجا، راستے میں بچے کھیل رہے تھے، ابھی یہ خود بھی بچے تھے، کھیل دیکھنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ میں نے انس کو کام بھیجا اور انس یہاں کھڑا ہو گیا، محبت سے پکڑا اور پکڑ کے فرمایا مجھے بتا کہ تو اس کام کو جائے گا یا نہیں جائے گا۔ مسکراتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، وہ چلے گئے، کام کر کے واپس آئے۔ 10 سال کی خدمت کا انداز بتاتے ہیں، فرمایا کہ کوئی کام میں نے کیا ہے، رسول اللہ نے نہیں فرمایا یہ تو نے کیوں کیا ہے، جو کام میں نے نہیں کیا تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ تو نے کیوں نہیں کیا۔ علماء فرماتے ہیں جہاں حضور کی اعلیٰ ظرفی کا بیان ہو رہا ہے، جہاں آپ کی وسیع القلب ہونے کا بیان ہو رہا ہے، وہاں پر حضرت انس کے سلیقہ شعار ہونے کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ خدمت اس انداز سے کی ہے کہ رسول اللہ کو کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کی شفقت کے واقعات ہم انشاءاللہ عرض کرتے رہیں گے، بیان کرتے رہیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری حدیثیں کتب احادیث میں ان سے مروی ہیں، اور بعض احکام کے بارے میں ہیں، بعض رسول اللہ کے حلیے کے بارے میں ہیں، انشاءاللہ یہ چیزیں آتی رہیں گی۔ لیکن میں اس وقت آپ جتنے بھی سننے والے، صرف یہ نہیں کہ مولوی صاحب کا بیان سن کر آپ فارغ، آپ کی ذمہ داری ختم، پھر آپ سارا ہفتہ کام تو کرتے رہے، پیسے تو کماتے رہے، لیکن آپ دین کی کوئی بات آگے جا کر نہ بتائیں۔ میں آپ پر لازم کر رہا ہوں کہ اس بدعت کو ختم کریں۔ اس وقت آ کر صحابہ کو سنبھالا کس نے ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیوی، بہت کچھ فاصلے پہ، 2 میل کے فاصلے پہ آپ نے ان کو رہائش دی ہوئی تھی، آپ ادھر گئے ہوئے تھے، اور یہ سوموار کا دن، صبح سوموار والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت اچھی ہو گئی، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اجازت دی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں اپنے گھر سے چکر لگا کے آ جاؤ؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابو بکر تو جا، تو اپنے گھر سے چکر لگا کے آ۔ حضرت ابو بکر وہاں پہنچے اور معلوم کسی کو نہیں تھا کہ رسول اللہ کی رحلت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ سوموار کا دن تھا، رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ جناب صدیق اکبر کو وہی خبر ملی، دوڑے دوڑے واپس آئے اور آتی ہی سیدھا فرمایا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق روضہ انور جہاں ہے بیت عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، اس میں داخل ہوتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ رسول اللہ کے اوپر چادر پڑی ہوئی ہے۔ حضرت صدیق اکبر آ کر چادر چہرہ انور سے اٹھاتے ہیں اور آپ کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں طیبتا حیم و میتا، زندگی بھی بے مثال گزاری اور دنیا سے جانا بھی بے مثال ہو رہا ہے۔ باہر آئے اور مسجد نبوی میں سیدھے گئے۔ حضرت عمر غصے میں تھے، کسی نے آ کر کہا کہ رسول اللہ دنیا سے گئے ہیں، میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا، لیکن ایک کوہ گراں، ایک جبل استقامت جناب صدیق اکبر نے امت کو سنبھالا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے ممبر پر چڑھ گئے اور صدیق اکبر نے ممبر پہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، حضرت ابو بکر نے
نہ دیکھا کہ حضرت عمر اس وقت غصے میں ہے، آیت قرآنیہ پڑھی، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، فرمایا رسول آتے رہے، دنیا سے جاتے رہے، میرا رسول بھی آیا اور اللہ نے ان کو بھی بلا لیا۔ ابو قحافہ عثمان صدیق اکبر کے والد کا نام فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، یہ واحد گھرانہ ہے۔ میرے صدیق کا باپ بھی صحابی، ماں بھی صحابیہ، خود بھی صحابی، بیٹے بیٹیاں صحابی۔ یہ گھرانہ کس کا گھرانہ ہے؟ یہ صدیق اکبر کا گھرانہ ہے رضی اللہ تعالی۔ اور ایک جملہ ارشاد فرمایا من کانا یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ آج بھی زندہ ہے، اللہ آج بھی موجود ہے۔ ومن کان یعبد محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی محمد کی عبادت کرتا ہو تو سن لے کہ آج محمد دنیا سے چلیں گے۔ اگر کوئی ہے محمد کی عبادت کرنے والا تو بتائے۔ کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہم محمد کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ سارے عبادت کس کی کرتے تھے؟ اللہ کی۔ ہمارے مذہب میں قبر کی عبادت جائز نہیں ہے، سجدہ بھی جائز نہیں، پیر کی قدموں میں جھک کے سجدہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، مولوی اور امام کے قدموں میں جھک کے سجدہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، خطیب کے سامنے جھک کے سجدہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، حاجی کے سامنے جھک کے سجدہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ سجدہ صرف اور صرف کس کے لیے جائز ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عبادت صرف اللہ کی کرو۔ آج میں ایک تاریخی جملہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب خطبہ دیا، حضرت عمر کا جوش ٹھنڈا ہو، حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ ابو بکر کو جزائے خیر عطا فرمائے، قرآن کی آیت پڑھ کر ہمیں مسئلہ سمجھا دیا کہ ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اور صرف کس کی ہے جی؟ جو دنیا میں آیا وہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ یہی تو اما عائشہ فرماتی، اگر دنیا میں ہمیشہ رہنا کسی کو جچتا اور سجتا تو وہ میرے محبوب کو سجتا، وہ میرے نبی کو سجتا۔ جب آپ ہی نہ رہے تو کوئی اور دنیا میں رہنے والا نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا رہتا ہوں کہ میں اور آپ کس کھاتے میں، شاید آپ تو کسی کھاتے میں ہو لیکن میں تو کچھ بھی نہیں۔ فرمایا آیت قرآنیہ پڑھ کر صدیق نے مسئلہ سمجھا دی کہ اللہ کی عبادت کرنے والوں، اللہ ہر وقت ہر جگہ موجود، یہ مسئلہ سمجھا دیا۔ اور فرمایا آیت تو ہم نے بھی سنی تھی جب ہمارے نبی پہ نازل ہوئی، لیکن جزائے خیر دے اللہ ابو بکر کو، آیت پڑھی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی۔ اگر وہ آیت پہلے میرے ذہن میں آ جاتی جو ابو بکر کے ذہن میں تھی تو میں کبھی بھی ایسی بات نہ کرتا کہ میں گردن اڑا دوں گا۔ جوش ٹھنڈا ہوا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر تمام صحابہ برداشت میں آ گئے، تسلی دی۔ لیکن میں تو خود اس بات پہ حیران ہوں، ایک ہے کہ تسلی دینا، لیکن خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے دل میں جتنی محبت ہے، پوری کائنات کے دل میں رسول اللہ کی جتنی محبت ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے ابو بکر کے دل میں سب سے زیادہ محبت۔ میں ابو بکر کو بڑا عاشق سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ سے بڑا عاشق سمجھتا ہوں۔ ابو بکر بہت آگے ہے، لیکن مجھے آج تک یہ نکتہ سمجھ نہیں آیا۔ اے ابو بکر، تو اتنا نبی کا جانثار وفادار، لیکن تو بتا کہ تجھے کس نے تسلی دی؟ ابو بکر کیسے تسلی میں آیا؟ جو رات دن حضور کا دیدار کرتا ہے، جو غار میں حضور کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو کس نے تسلی دی؟ خدا کی قسم یہ اللہ نے ابو بکر کے دل کو مضبوط کیا، ورنہ برداشت نہیں تھا یہ واقعہ، اتنا عظیم واقعہ۔ رسول اللہ کی وفات پر کچھ آقا کے ناخن لو، کیا کر رہے ہو؟ کل قیامت کے دن ہر بدعتی بندے کو ایک چیز سے محروم کر دیا جائے گا۔ کچھ لوگ حوض کوثر کے قریب آئیں گے، حضور فرمائیں گے ان کو آنے دو، فرشتے کہیں گے سحقن سحقن، دور دور دور۔ آپ پوچھیں گے کیوں دور کر رہے ہو؟ میرے حوض کوثر کا پانی کوئی ختم ہونے والا تو نہیں ہے، کمی تو نہیں آئے گی۔ فرمایا اللہ نے منع کر دیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں اضافہ کیا تھا، یہ وہ بدعتی لوگ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو مرتے دم تک اللہ شرک اور بدعت سے بچائے رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اپنی توحید اور نبی کی سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔